الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 15 تا 22 کیا تھا۔ میں آپ قرآن کھول دیں اپنے اور کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ کو مشکل ہیں اس کے نوٹس ساتھ لے لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرماتے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، فإن شاہدوا، اور اگر گواہی دے دیں، تو اس وقت ٹیمپریری آرڈر تھا، بعد میں تو آ گیا آرڈر، فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ بتا دیا گیا ہے سورہ نور کی آیت 24 میں۔ اچھا، اب آپ نے ترجمہ سن لیا۔ پہلا سوال یہ میرا یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں 4 گواہوں کی شرط کیوں رکھی ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت کیا ہے تاکہ ہم اس کی تہ تک پہنچ جائیں، روح کی آیت کی روح تک پہنچ جائیں۔ تو 4 گواہوں کا جی، تاکہ کسی پر غلط الزام نہ لگے۔ بہت عمدہ، تاکہ دیکھیں نا اتنی بڑی سزا ہے جو پہلی ابتدائی تھی، باقی آگے چل کے تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑی سخت سزائیں ہیں اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بات کا کی یقین دہانی کراتی ہے کہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ عین عدل و انصاف کے مطابق۔ تو اگر 1-2 گواہ ہوتے تو شاید لوگ گھڑ لیتے، لیکن اب یہاں اس جرم کے لیے کم از کم 4 گواہ، اور وہ بھی مسجد میں گواہی دیں گے تاکہ اللہ کے گھر میں وہ سچ بولے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو فحاشی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اس وقت اس میں کس قدر ملوث ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، اخلاق تباہ ہوتے ہیں۔ نہیں، صرف اخلاق تباہ نہیں ہوتے، قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ حیوانیت کی سطح سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہوتا ہے، جو آج امت مسلمہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اس قدر پستی میں جا چکی ہے، اس کی ایک وجہ فحاشی ہے۔ رزق حرام بھی ہے، لیکن جب رزق حرام آتا ہے تو پھر یہ فحاشی کے ارتکابات بھی انسان کرتا ہے۔ جی سر، فحاشی سے کام شروع ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، زنا تک جاتا ہے، بہت بڑی خرابیوں تک جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، یہ تو دیکھیں نا، قرآن کی آپ ایک ایک آیت میں دیکھیں کتنا انسان کے لیے اس کو اپنی اصلاح کا اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ اچھا، اب آیت 16 میں اختصار سے بات کروں گا کہ اگر 2 مرد آپس میں یہ کبھی فعل کریں ان کی سزا کا بیان ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی نسل سے، حضرت آدم کی اولاد سے اس نے خاتون کو بنایا تاکہ وہ ایک بہترین پاکیزہ زندگی گزار سکیں شادی کے بعد۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 17 پر۔ اچھا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے غور سے سنیے، بہت اہم آیات ہیں اور یہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں توبہ کے حوالے سے، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ صحیح توبہ کیا ہے۔ اچھا، صحیح توبہ کا فائدہ کیا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے جرائم کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس کو یہ جنت بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پہلے بتانا چاہیے کہ اس کی زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے۔ جب پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا توبہ کی اب بڑے غور سے سنیں، کتنی پیاری آیات ہیں۔ انسان کو دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس خوب واقف ہے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو اب انسان اپنی کمزوریوں کو کیسے دور کر سکتا ہے، جلدی بتائیں۔ توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے، توبہ کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے۔ تزکیہ نفس کر کے، اس کے اندر ساری چیزیں آتی جاتی ہیں۔ تزکیہ نفس لکھیں آپ، کہ انسان اپنی کمزوریوں کو اسی وقت ختم کر سکتا ہے جب وہ تزکیہ نفس کرے اپنا۔ اب اس میں توبہ بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تزکیہ نفس لکھیں آپ۔ اچھا، میں اب پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیں تاکہ میں اور آپ بالکل اس کے مطابق توبہ کریں۔ انما التوبۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت میں اور نادانی میں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ صفت کیوں آئی ہے، علیم اور حکیم؟ اللہ جانتا ہے جلدی، کہ کس نے کس نیت سے توبہ کی ہے، صحیح توبہ کی ہے نہیں کی ہے، اور اس کی سارے توبہ قبول کرنا اور اس کی یہ پہلی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ اللہ علیم ہے نا، اللہ کو تو علم ہے سارا کہ یہ سچی توبہ کر رہا ہے یا دکھاوے کی توبہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے لیے وارننگ ہے کہ وہ سچی توبہ سچی النصوح توبہ، کرے، کیونکہ جس کے لیے توبہ کر رہا ہے اس کو سب پتہ ہے، اس کے دل کے راز کو بھی پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اور یہ اور بہت پیاری بات آپ نے بتائی سر، بہت مجھے اچھی لگی کہ زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، دین و دنیا اچھی ہو جاتی میں آپ کو بتاؤں، اسلام، برنارڈ شاہ نے بھی کہا کہ یار یہ دین جو ہے یہ کامل دین ہے۔ تو جب کسی نے اس سے پوچھا نا کہ تم پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وجہ کہ زندگی پاکیزہ زندگی گزارنا اب یہ بڑے بڑے جتنے فلاسفر ہیں نا، بے دین قسم کے عیسائی اور یہودی، یہ سارے کے سارے ان کی زندگی پاکیزہ ہرگز نہیں ہے۔ ہے۔ شک قرآن نے آ کے، کامل اکمل کتاب نے آ کے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہاری زندگی پاکیزہ کیا ہوگی، کب ہوگی۔ تو زندگی پاکیزہ ہوگی توبہ سے، اور توبہ اس کا حصہ ہے تزکیہ تزکیہ نفس۔ نفس، جزاک بالکل۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 18 پہ آ جائیے۔ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ان کے جب توبہ قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب جہنم کا۔ دنیا میں ذلت اور پستی کی زندگی، ایسی زندگی کہ جو حیوانوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، کیونکہ انسان آپ نے دیکھا کہ فحاشی، عریانی، حرام رزق
اللہ کے احکامات کی جب وہ تعمیل نہیں کرتا تو وہ انسانی نیت کے درجے سے گر جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جائیں، یعنی مسلسل حرام خوریاں اور عیش اڑاتے رہیں. اور پھر حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان پر کسی کے سامنے موت کا وقت آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قال انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کر لی. بھائی اس وقت توبہ جب وقت تھا تم نے توبہ کی نہیں، اب موت کے وقت توبہ کر رہے ہو. دیکھیں نا، آپ ذرا یہاں نوٹ فرمائیں کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے کہا اب تم یہ بات کہہ رہے ہو. اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ یہ راہ راست پہ آ جائے. جب زندگی میں نہیں کیا تو موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. دوسری توبہ کن کی قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں قرآن نے کتنا کھول کے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھیں انجام بھی بتا دیا. ایک کی آیت میں کتنا صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب. اب یہ دردناک کتنا ہے، کاش مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے تو ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. ایسا دردناک اور ایسا اس میں دوام ہوگا، دائمی عذاب ہوگا کہ انسان تصور کر کے بھی لرز جاتا ہے. تو یہ جو برائیاں کر رہے ہیں ان کو اس بات سمجھنی چاہیے. یہاں سے کوئی سوال آیت 18 کے بارے میں؟ دیکھیں 17 میں بتا دیا، آیت 17 میں کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے. اب ہمارے لیے بالکل صاف واضح ہو گیا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کس طرح کرنی چاہیے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آیت 18 میں بڑا کلیئرلی سمجھا دیا. کوئی سوال آپ کا؟ اب اس پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ معاشرے کے لیے جو قرآن نے احکامات دیے نا، آپ یقین مانیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، کسی دین کا مطالعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں انتہا کر دی ہے اور انسان کو وہ احکامات جاری فرمائے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر کے بہترین انسان دنیا میں بن سکتا ہے اور آخرت میں اس اللہ کی جنتوں جو دائمی اور ابدی اور لازوال اور بے مثال ہے ان کا وارث بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کیسی اصلاحات ہے. یا ایہا الذین آمنو، اب خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. اب اگر آپ اس کو صرف معنی پڑھ کے گزر جائیں گے، دیکھیں کہ اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تو عرب جاہلیت کی یہ مکروہ رسم تھی کہ جہاں باپ مرا اس نے اپنی ماؤں پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ شادیاں کئی کی ہوتی، ایک اصلی ماں ہوتی تھی، باقی ساری جو مائیں تھیں وہ اس کی سوتیلی مائیں تھیں. بعض دفعہ ان سے شادی کر لیتے تھے. اب دیکھیں قرآن نے اس معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیا ہدایات جاری فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کس لیول کی پاکیزگی اس معاشرے میں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دوسرا نقطہ یہاں بتایا کہ آپ نے ایک خاتون سے شادی کی، کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ گئی. اب طلاق سب سے ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا فَلَا تَعْدِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے. کہ آپ نے کچھ تحفے تحائف دیے ہیں، کوئی آپ نے جیسے وہ دیا ہے اپنا مہر حق مہر حق مہر سر. اچھا
تو کوئی چیز آپ واپس نہیں لے سکتے. ہاں اگر وہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ سری بدکاری کی مرتکب ہوں تو پھر آپ کو تنگ کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا فیل کیا ہے خاتون نے کہ اب وہ، کیونکہ اس سے پورا معاشرہ پلوٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ اس کو تنگ بھی کر سکتے ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت کرو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اچھا طریقہ کیا ہوگا معاشرت کا؟ جلدی بتائیں. بڑا آسان ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ڈیل کریں. اور اللہ کہتے ہیں تم سب میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. لہذا جب تم اپنے دین پر، اللہ دین اسلام پر عمل کرو گے، ایمان اور اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ ہے بہترین طریقہ اپنے گھر والوں سے، دنیا والوں سے، جس سے بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں. تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب چلتے ہیں آیت 20 پر. اس کا کتنی تھوڑا سا پیاری حصہ ہے. رہ گیا ہے نا؟ ہاں جی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ اکبر اللہ اکبر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اندازہ کریں میں اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویوں میں کیا بھلائیاں رکھی ہیں. اگر وہ دین پر عامل ہیں تو وہ بھلائیوں سے پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ اگر ان کی شکل میں کچھ کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سیرت و کردار عطا کیا ہے جو بھلائی سے بھرا ہوا ہے. تو آپ کو ان سے بہترین، یہ آپ کو نہیں پتا، لہذا اس پر صبر کر کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی وہ اور خواتین جن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ وہ اپنی شکل میں کمزور تھیں لیکن اپنے سیرت و کردار میں کتنی مضبوط تھیں. ذرا نوٹ فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اس بات پر تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس میں کتنی خیر رکھی ہے. اور خیر کیا ہے؟ بھلائی کے کام. اور بھلائی کے کام کون کرتا ہے؟ ایک مومن مرد اور عورت کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ایک چیز کو تم تو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہو. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں پڑھ رہا ہوں، سوال آپ کے پاس آ رہا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو، یعنی تم نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْهُنَّ إِحْدًا قِنطَارًا، اگر ان میں سے کسی إحداهن سر جی وآتيتم إحداهن إحداهن قِنطَارًا، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو. اب جب تم طلاق کا فیصلہ کر چکے ہو، جو کچھ بھی مال دیا، دو تحفے جو آپ نے اس کو دیا ہے حق مہر، اس میں سے کوئی چیز آپ نے واپس نہیں لینی. اس لیے کہ وہ جدائی کے اندر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح حکمت کا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے طلاق تو ہو گئی، لیکن وہ جذبات جو ہیں بالآخر اس پہ پریویل کریں گے کہ عورت کو اس سے آپ نے کوئی چیز واپس نہیں لی. اور پھر فرمایا اگر یہ حرکت کرو گے نا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے واپس لوگے
بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ کام کتنا کبھی ہے کہ طلاق کے وقت آپ ایک عورت جو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ آپ کو کرنا ہوگا کہ اس سے کوئی چیز واپس نہیں لینی کسی حال میں بھی جو دے لیکن سر رکھی ہے. ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسے اوہو کرتا ہے قرآن اور اوہو سنت پہ چل کے؟ بھائی اگر نہیں ہوتا تو قصور ہمارا ہے. ہم نے ایمان اللہ پہ لایا، قرآن پہ لائے، تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو کیا یہ کام، اس کے کام کی عظمت کم ہو جاتی ہے؟ بتائیں مجھے. اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سب قرآن سے بہت دور ہیں. بالکل. ہم قرآن کو بالکل صحیح دیکھیں، کہہ رہی ہیں. اگر ہم قرآن سے دور ہیں نا تو پھر ہم اللہ سے بھی دور ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیں نا، اگر ہم ایمان لا کے قرآن پر اور اس کے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان کیسے ہو گئے؟ سر میں ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ بھائی کہیں نا آپ، میں نے ٹائم اس ضائع لیے نہ کریں. پوچھا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ وہ بہن نے بولا کہ ہم لوگ قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے ہیں، یہاں کرنی نہیں چاہیے مجھ کو. یہاں پہ دیکھیں ایک فیملی نے کیا کیا ہے، اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر کے لے آئے یہاں پہ، اور کچھ عرصہ اس کو رکھا یہاں پہ، اور پھر بولا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے پاکستان. وہ بیچاری چلی گئی، اور یہاں سے کیا کیا، اس کو طلاق نامہ وکیل کے تھرو بھجوا دیا کہ بھئی ابھی جو ہے نا بیٹھے رہو وہاں پہ. اور اس کے لیے تو یہ زمین اور آسمان ایک ہو گئے تھے بیچاری، بے قصور، اور کچھ سمجھ نہیں آئی ان کے ماں باپ کو بھی کہ کیا ہوا ہے. بس جی طلاق دے کے اور چلو فارغ کر دیا. اور لڑکے نے پھر جو ہے لڑکے کو اللہ نیک ہدایت دے. بس آگے بہت لمبا چوڑا قصہ چلا ہے. اللہ پاک رحم کرے ایسے معاملوں میں ہم لوگوں پہ بھی، اور ہم لوگ قرآن اور سنت پہ چلیں. یہ بھی بہت اور کامن اللہ کا سٹوری ہے. خوف دل میں رکھیں کہ اگر ہم لوگ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں برائی تو اس کا انجام کیا ہے. یہ دیکھیں انجام بتا دیا نا اللہ پاک نے آیتوں میں کہ کیا ہوگا. انجام سب سے برا آخرت میں ہوگا. اور یہ لوگ جو اس طرح کا ظلم کریں گے، آپ دیکھ لیں قرآن نے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نام کے ہیں، ہم اس میں ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. جب نہیں کریں گے یہی حالات ہوں گے جو اس وقت مسلم دنیا میں ہیں. بالکل سر، اللہ پاک بس ہدایت کے راستے پہ چل یہ رہے. سارے جو معاملات ہیں نا جتنے خراب ہوتے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر خراب ہوتے ہیں. اچھا، آخری بات دیکھیں، یہاں آپ نوٹ فرمائیں، کبھی اس چیزوں کو سمجھ کے کریں کہ یہ اس وقت آرڈر آ رہے ہیں 5 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کو بلڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح کے احکامات آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں بات 22 میں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے ہرگز شادی نہ کرو جن سے تمہارے باپ کو نے 21 شادی رہ کی. گئی ہے، 21 جی رہتی ہے سر. سے آیت تھوڑی نمبر سی 21 رہ آیت. گئی ہے. 21 جی. ہاں، وَكَيْفَ وکیفہ. تَأْخُذُونَهُ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو. اور آخر میں کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اس حوالے سے ایک دوسرے سے بہترین پکا سچا وعدہ شادی نکاح کر چکے ہو کہ تم عورت آ گئی ایک حصان میں، ایک قلعے میں، ایک ایسی جگہ جہاں اب اس کو ساری ضرورتیں اس کی دینی دنیاوی پوری ہو رہی ہیں، تو وہ پوری کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے. تو یہ ہے میثاقاً غلیظا. اور آخر میں کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. کتنے پاکیزہ. ابھی آگے بات آ رہی ہے آج 23 میں بھی، میں آج پڑھاؤں گا آپ کو کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے یہ. اور پھر فرمایا الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، یعنی
اب جو کچھ کر چکے ہو برائیاں وہ تو ہو گئی، اب اس کے بعد کبھی نہ کرنا، انہو کان فاحشۃ و مقتا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، وساءت سبیلا، اور کتنا برا راستہ ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پاکیزہ معاشرے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی شکل میں وضع فرمایا اور قرآن و سنت کے اصولوں پر چل کر، تو کس طرح اس نے پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گیا، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ دیکھا آپ نے کہ سورہ نساء میں کس طرح اللہ نے تحفظ کیا ہے ان خواتین کا جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے کہ وہ ان احکامات پہ عمل کر کر ان کتنی پاکیزہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ اچھا، اب آپ ایک اور بڑی اہم، ہر آیت ہی اہم ہے، جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پہلی کا کیا کہنا دوسری اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آیت 23 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بڑے غور سے سنیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے سختی سے منع کر دیا کہ ان عورتوں کے ساتھ آپ نکاح ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو محترم عورتیں ہیں کتنی تفصیل سے بیان کی۔ اچھا، اب دیکھیں نا، یہ جو گندگی ہو رہی تھی اس معاشرے میں، یا آج آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں ہو رہی ہے، یہ دراصل انہی احکامات کی خلاف ورزی کی بنیادی وجہ کہ خاندانی زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ اگر آپ مغرب میں جا کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں خاندانی نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہے۔ عزت نام کی چیز، ادب احترام نام کی چیز والدین اولاد میں بھی نہیں ہے۔ اب ذرا سر بڑے غور بالکل سے، صحیح کہہ رہے ہیں، 100% یہی کچھ ہے یہاں پہ یورپ میں۔ اب ذرا دیکھیں نا، میں تو آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ حق ہمارے سامنے ہے۔ اب اس حق کو جب اسٹیبلش نہیں کرتے تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس پاکیزہ معاشرہ اس وقت رہ سکتا ہے جب بڑے غور سے سنیں کہ اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے نا کہ قریب ترین رشتہ داروں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، یہ حرمت انسانی فطرت کے اس تقاضے پر مبنی ہے کہ رشتہ داری کے یہ تعلقات محبت اور شفقت کے اعلیٰ جذبات پر قائم ہونے چاہیے، اس میں شہوانی فعل جذبات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ انسانی سوسائٹی میں عظیم فساد برپا ہوگا۔ اگر ان رشتوں کی تقدس ختم ہو گیا تو آپ کا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی گھریلو زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اب سنیں کون سی عورتیں ہیں، اور آپ دیکھیں ان کے لیے کتنے ہمارے جذبات پاکیزہ ہیں۔ سب سے پہلے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کن چیزوں کو حرام کیا؟ تمہاری ماؤں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو اور تمہاری بہنوں کو۔ اب اس میں جو آگے مزید تفصیلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثلا جب ماں کا کہا نا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تو اب اس ماؤں میں کون کون سی ہیں خواتین؟ ستیلی مائیں بھی آ جاتی ہے، سگی ستیلی اور رضائی رضائی۔ مائیں بھی آ جاتی۔ اب ذرا میری بات آپ سنیں، پھر آپ بات کریں، مجھے بیان کر دیا کرنے، پھر آپ سوال کریں یا جو بھی کامنٹس ہوں آپ دیں، تاکہ سب لوگ ہم ایک ہی بات کو سن رہے ہوں اور ترتیب سے سن رہے ہوں۔ ماں کون سی حرام ہے؟ خال سگی ہو یا سوتیلی ہو، یا باپ کی ماں ہو یا ماں کی ماں ہو، یہ بھی دونوں اس میں شامل ہیں، دادی بھی اور نانی بھی۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، الحمدللہ۔ اس دیکھیں نا، یہ بڑے محترم رشتے ہیں، اللہ نے کس طرح ان کو احترام بخشا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے بیٹیاں۔ کون سی بیٹیاں ہیں؟
बड़े गौर से सुने, बेटी के हुक्म में पोती और नवासी भी शामिल है। नोट फरमाएं कि ना आदमी, देखे ना कितने प्यारे जज्बात होते हैं आपकी पोती और आपकी नवासी के लिए, और नऊजुबिल्ला आप शामानी फेल के लिए उनसे शादी कर लें, ये कितना माशरा जो है पलूट हो जाएगा, फसाद ज़दा हो जाएगा। तीसरा नुक्ता था कि आप अपनी बहनों से शादी नहीं करेंगे, और बहनें में कौन कौन सी है? बहन खास सगी हो या बाप शरीक हो या माँ शरीक हो, सब यकसां तौर पर हराम हैं। अब कोई सवाल हो आपका कि माँ की तरफ से शरीक बहन या बाप की तरफ से, आपको पता है कि जब एक खातून को वो हो गई तलाक, और जब उसकी कोई और बेटियां भी थी, तो उसकी जब शादी होती है तो वो उस शादी से जो उस बाप से बेटियां पैदा होती हैं, वो बेटियां और ये बेटियां जो साबका से हैं, ये दोनों बहनें हैं, माँ शरीक बहनें हैं। इसी तरह बाप शरीक बहनें भी होती हैं। लिहाजा आप जरा गौर फरमाएं कि पाकीज़ा माशरे के लिए कितना जरूरी है। तो बहन के साथ आप देखते हैं नवासी और पोती भी शामिल है। ये तो हो गया। उसके बाद आयत का दूसरा हिस्सा सुने, गौर से सुने और समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तो आपके लिए ये तो हो गया, हाँ, अम्मातिकुम व खालातिकुम मैंने आपके सामने बयान कर दिया, और बनातुल अख व बनातुल उख्त, और वो बेटियां जो आपके भाई की हैं, जो आपकी भतीजियां हैं, और वो जो आपकी बहन के रिश्ते से हैं, औलाद है, वो भी आपके लिए हराम है। और अब आप देखें कि यहाँ इसमें जो आप का था ना कि हाँ, फूफियाँ, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, जो तुम्हारी माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, ये सारी ऊपर हराम थी, और तुम्हारी रज़ाई बहनें हों या सगी बहनें हों या उनके बच्चे हों, वो भी हराम हैं। और अब आप देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये तो हो गया माएँ, चाहे वो उम्महातुल्लती अर्दानाकुम। अच्छा, अब यहाँ एक हदीस हमेशा आप सामने रखें, और वो हदीस ये है कि मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युहर्रिमु मर रज़ाअतु मा युहर्रिमु मिनल नस्ब, जो नस्ब से रिश्ते हराम हैं वो रज़ाअत से भी हराम हैं। नस्ब का मतलब है जो सगे रिश्ते हैं वो भी हराम हैं, माँ बाप एक हैं और उसकी औलादें, और जो सारा ऊपर बयान हुआ है, और वही रिश्ते सारे हराम हैं जो नस्ब की वजह से हैं। वो अगर रज़ात, दूध पीने वाली, दूध शरीक बहन, भाई, उनके बच्चे, ये सारे आप हराम के जुमरे में आते हैं शादी के हवाले से। तो आप जरा नोट फरमाएं, तो ये कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो सारे आपके वो हो गए हराम रिश्ते। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा, व उम्मात निसाअकुम, और तुम्हारी बीवियों की जो माएँ हैं वो भी तुम पर हराम है। इसलिए क्यों हराम है कि भाई उस बीवी की मांग भी तो आपकी मां बन गई जब आपकी उसके साथ शादी हो गई, तो सास भी जो है उसका दर्जा भी मां के बराबर है, उससे भी निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसके बाद फरमाया वरबाइबुकुमुल्लाती, मैं पढ़ रहा हूं, जरा सुने तो सही। वरबाउबकुमुल्लती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी रो रबी बाएं जो तुम्हारी गोदों में पली बड़ी हों, यानी पहली बेबी की बेटे उसकी और पिछली औलाद हो और लड़की हो और उसको आपने खुद पाला हो, वो भी आप पर हराम है।
وَمِن نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہیں کی تو پھر ان لڑکیوں سے، ان کی لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو ربیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو، اور اگر موجودہ شوہر اس بیوی سے تعلق ضمن شوہر قائم ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو ربیبہ کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا. یہ ذرا بڑی اچھی بات ہے، اور دیکھیں کتنا پاکیزہ معاشرہ اسلام قائم کرتا ہے. یہ قائم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں. وَحَلَائِلَ أَبْنَاءَكُمُ الَّذِينَ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. اور پھر کون سی؟ آگے فرمایا 23 میں ہی، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں لاؤ. اسی طرح یہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ پھپھی اور خالہ بھی حرام ہے اس نکاح کے حوالے سے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ رب کے کرم دیکھیں کہ اگر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. اگر ایمان لے کر اس کے مطابق اب شادیاں اس طرح کرو گے تو پھر اللہ معاف کر دے گا، پہلے کو معاف کرے گا. لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی اس ہدایت کے آنے کے بعد تو پھر تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو کافروں کا ہوگا. اچھا، پھر آپ دیکھیں، یہ تو تھی آیت 23. کوئی سوال ہو آپ کا آیت 23 کے بارے میں؟ شاباش. آیت جو 2 24 صفات آ رہی ہیں ان کو بھی ذرا ایکسپلین جی. کریں. 2 صفات آ رہی ہیں سر جی، ان اللہ کان غفور الرحیم. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا، اب دیکھیں نا، بات اوپر آئی ہے کہ جو ہو چکا وہ تو معاف کر دیا. اب اللہ کی 2 صفات لائی گئی ہیں، غفور اور رحیم. بخشے گا کن کو؟ جو اس سے باز آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے اللہ غفور ہے. ورنہ شدید العقاب ہے. اس برائی کا جو انہوں نے ارتکاب کیا اس کتاب کے نزول کے بعد، اس کے وہ مجرم ہیں. ہاں، اور رحم کے دنیا اور آخرت میں رحم ان پر اس لیے ہوگا، دنیا میں کہ انہوں نے اس سے باز آ گئے، ہدایت کا جو ہی پتہ چلا، اور اس کی وجہ سے، باز آنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے ان پر رحم فرمایا، معاف کر دیا، توبہ کی انہوں نے، اور سابقہ گناہوں سے، اور آخرت میں ان کو جنت ملے گی. یہ ہے غفور اور رحیم کے معنی. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 24 میں. دیکھیں، کبھی سوچا کریں، آپ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، یہ ہے کتاب ہدایت، تو ہدایت کتنی اہم ہے اور کتنی لاجواب ہے کہ ان چیزوں کے نافذ ہونے سے آپ کی گھریلو زندگی، رشتہ داریاں کتنی پاکیزہ ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں، کون سی؟ جو کسی اور کے نکاح میں ہوں. نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس سے تو پھر تماشا بن جائے گا معاشرہ. ذرا نوٹ فرمائیں. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری ملک یمین بن جائیں. وہ کون سی ہیں؟ یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیزیں بن کر آ جائیں. یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی. کیوں؟ اس عورت کا بھی ایک ضرورت ہے، تو اس سے پوری جب کرے گی، آپ کریں گے، اللہ نے آپ کو اجازت دے دی. کیوں کہ وہ تو آپ کے حکومت کے باقاعدہ جنگ کر کے حاصل کر کے تقسیم کی ہیں. تو لہذا اب اس پہ پیچھے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس کے صفات جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. کیا مطلب ہے؟ اب حرام کی اوپر بتا دی، اس کے بعد
اگر ان چیزوں سے عورتیں مبرہ ہیں وہ حلال ہیں آپ کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں کہ حلال کا حدود جو ہیں اور حرام کی حدود میں جو حدود عورتیں آتی ہیں، حلال کی بہت کم ہے اور ہاں حرام کی بہت کم ہے جن سے نکاح حرام ہے، لیکن نکاح جن سے حلال ہے وہ ان کہیں زیادہ ہیں ان سے جن کا اوپر ذکر آیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ذرا نوٹ فرمائیں کہ انسان کتنا بدبخت ہے کہ اس رب نے کتنا کرم کیا ہے کہ جن کے ساتھ منع ہے وہ اس کی منع ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اب جن کی اجازت دے دی ہے اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے. آپ شادی تو کر سکتے ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو. اچھا، مال کے ذریعے طالب بننے کا کیا حکم ہے؟ نوٹ کریں، پہلا مہر اس کا حق ہے، پھر اس کی ساری جو ضروریات زندگی ہیں شادی کے بعد وہ آپ کے ذمہ ہے. نان نفقہ سر جی، جی نان جی، نفقہ. ساری نان نفقہ پلس اور دیگر ضروریات میں. آپ دیکھیں عورت کی ذمہ داری اللہ نے کیا لگائی ہے اور مرد کی کیا لگائی ہے. آج مغرب میں یہ کمائی عورت کا ذمہ لگ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اولادیں تباہ و برباد اور خاندانی سسٹم برباد ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی سر، ادھر بھی ایسے ہی ہے، زیادہ تر لڑکیوں کے ذمہ ہے کمانا. آپ مجھے ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک بات بتائیں کہ اگر یہ ہم نے اس کو بدلا ہے تو آپ نتائج بھی تو آپ کے سامنے ہیں. نتائج برے نکل رہے ہیں. ایسے برے نکل رہے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اس گھر میں کوئی امن اور سکون نہیں ہوتا کہ جس کی عورت بھی کمانے نکل جائے، مرد بھی، اور بچوں کی تربیت ہی نہیں ہو سکتی. بالکل ام عبداللہ گھر پورے کا پورا الٹا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس گھر کا کوئی والی وارث ہی نہیں، دونوں کمائی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ عورت گھر میں رہے گی، بچوں کی پوری ذمہ داری اس کے پاس ہے، وہ دیندار مومن عورت ہوگی. آپ دیکھ لیں اس سے ہم ہٹے ہیں تو گھر کا نظام مغرب تو تباہ ہو چکا ہے، ہم بھی اس کو فالو کر کے تباہی کے اسی راستے پہ چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب محفوظ ترین شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور سر جی وہ گھر کتنی رحمتوں برکتوں والا ہے کہ میاں صبح چلا جاتا ہے روزگار کی تلاش میں، عورت گھر سنبھالتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کے لیے کتنا بہترین اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زمین کو بھی بہترین خاندان بن چکا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر میاں بھی اور بیوی دونوں مر کے ہیں. بڑی خوشگوار زندگی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے. آمین ثم آمین. آمین سبحان اللہ. اچھا، اب سنیں، شادی کا ایک بڑا مقصد قرآن نے بتایا ہے اور وہ ہے آیت 24 میں ہی، محسنین غیر مسافحین، بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. کتنی زبردست بات کہ میاں عورت کو اس لیے لاؤ کہ ہم نے ایک گھر بسانا ہے، اور وہ جو اللہ نے آپ کے لیے جائز تعلقات رکھے ہیں وہ رکھو ان سے، لیکن یہ صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ عیاشی اور فحاشی، جس نے تباہی پھیر دی ہے خاندانی سسٹم کی. لہذا اس بات کا کتنا، پہلی بات کہ مال خرچ کرو، مہر بھی دو شادی کے وقت، اس کے بعد پوری ذمہ داری تمہاری ہے اس کے نان نفقہ کی. نمبر 2، شادی اس لیے کرو کہ تم نے اس عورت کو پوری حفاظت اور پروٹیکشن فراہم کرنی ہے، اور نہ کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ صرف وہ ہے آزاد شہوت رانی. اچھا، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی آیت 24 میں، فمستمتعتم به منہن فاتوہن اجورہن فریضہ، پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا وہ
تو اس کے بدلے میں ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اگر اس نے غیر معجز رکھا ہے اور مر گیا تو اس کی وراثت میں سب سے پہلے یہ بیوی کا وہ کلیم کرے گی اور اس کو ملے گا۔ اور آپ دیکھیں کتنی یہ عورتیں کہتی ہیں نا ہماری حفاظت، اللہ نے جو اب قرآن میں حفاظت عورتوں کی ہے، کسی اور کوئی موومنٹ عورتوں کی نہیں کر سکتی۔ اتنی بے وقوف ہیں کہ وہ سرے بازار ان کو لوگوں رسوا ہو رہی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ ہم تو عورت کے حقوقوں کے لیے لڑ رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت 24 میں ہی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَادَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد بہم رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو۔ کمی بیشی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک مقرر کیا، اور مقرر میں نے آپ کو بتایا نکاح ہوگا لڑکے کے مالی حیثیت کے مطابق۔ اب اگر اس نے وہ مہر ادا کرنا ہے ہر حال میں، اب اگر وہ عورت اس کو کوئی اجازت دے دیتی ہے اس میں سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 2300 2400 پچھلی آیات نساء کی کس قدر عورتوں کے حقوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا؟ سر جی کسی کا مائک کھلا ہے، بند کروا دیں۔ مائک بند کرو بھائی۔ رخسانہ صاحبہ آپ مائک بند کریں پلیز، یہاں سے بند نہیں ہو رہا آپ کا بند نہیں ہوا ابھی۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 25 پر۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، ہاں اگر جو کوئی تم میں سے اتنی سر طاقت نہ یہاں پہ رکھتا۔ تھوڑا سا رہ گیا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، یہ رہ گئی ہے تھوڑی سی آیت نا۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اب دیکھیں ہمیشہ اس آخری اللہ کی صفت کو جوڑا کریں آیت کے معنی سے۔ اب اوپر حکم دیے ہیں اللہ نے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، مردوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ایک دھمکی دے دی ہے اور خوشخبری دے دی ہے، دونوں بیک وقت۔ دھمکی کن کو؟ کہ یہ تم کر رہے ہو نا حرکتیں، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تو دھمکی ہو گئی، تنبیہ ہو گئی ان کے لیے جو انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا وہ لوگ جو اس پر عین اس کی روح کے ساتھ عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ علیمن کا لفظ ان کے لیے اس معنی میں ہے، اور حکیمہ اللہ، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت یہی ہے کہ تم ان چیزوں کو پورے احسن طریقے سے پورے کرو، کیونکہ یہ حکمت اللہ کی حکمت کے مطابق فیصلے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جواب دیا کریں تاکہ میں آگے چلوں۔ جی سر جی، جزاک اللہ۔ جی سر۔ جی جی سر۔ یہ جو صفات الہی ہے نا، یہ ہمیں ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے ہمارے ذہن میں بالکل تازہ، تاکہ ہم انہی صفات الہی کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو ڈھالیں، اسی کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم ان ساری خوشخبریوں کے مستحق بن جائیں جو اس علیم اور اس حکیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور سر جی یہ جو آخر میں آتا ہے نا اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، تو جسم کو کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب میں نے محسوس کیا ہے، باقیوں کا نہیں پتا، جسم میں عجیب سا کوئی لرزہ سا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سن کے۔ یہ زرتاج صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مومن کانپ جاتا ہے کہ میرا اس اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے جو علیم بھی ہے، تو میں تو اس کا پورا پورا حق ادا کروں۔ بے شک، اللہ اکبر۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، جس کو احساس نہیں ہوتا وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، سمجھتا نہیں ہے تو وہ اجر کا کیسے مستحق ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، عمل بھی نہیں کرتا۔ بہت احتیاط سے ان سر چیزوں جی کو اندر بالکل۔ سے آواز آتی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور میں وہ کہاں رب کھڑا ہوں؟
नहीं नहीं नहीं, वो रब जो इन सिफात का मालिक है, जी रब तो पालता है मुझे, उसके एहसानात की कोई हद नहीं है। अगर आप मुझे ये बताएं कि वो जो हदीस है कि ईमान या तो सब्र है या शुक्र है, मसलन जब आपके ऊपर तंगदस्ती आती है, मुसीबत परेशानी आती है, तो आपको क्या करना होता है? क्या करना होता है? सब्र करना होता है। सब्र सबर करना। सबर खबर करनी और है। और अगर शुक्र आप पर अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों की बारिश होती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? शुक्र अदा सारी करना। अल्लाह शुक्र ताला अदा करना। अच्छा, अब शुक्र मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 कैफियत हैं शुक्र की, और तीनों यक वक्त होनी चाहिए। दिल में भरपूर एहसास कि मेरे अल्लाह का इनामात में से एक इनाम है। नंबर 2, जबान से उसका इकरार करना। और नंबर 3, अमल उसके मुताबिक होना चाहिए कि उस नेमत को उसी तरह इस्तेमाल करे जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये 3 चीजें हों तो शुक्र है, वरना शुक्र नहीं है। और कमाल की आयत के टुकड़ा है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये है सूरह जुमर की आयत 66, लिख लें आप। तो सूरह जुमर की आयत 66 में पता है अल्लाह क्या कहते हैं? फाबुद वकुम मिनश शाकिरीन, इबादत कर और शुक्र गुजारों में से हो जा। भला इसका मफहूम बताएं क्या है? फिर मैं पढ़ता हूं। जी यही जो सबर अल्लाह और ने शुक्र। अहकामात दे दिए उनको पूरे के पूरे उनके ऊपर आमिल हो जाओ, तो ये ही शुक्र गुजारी। सर दिन के शाबाश। 24 घंटे हर सेकंड अल्लाह ताला की याद में रहो। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो करो, जिसे मना किया उससे मना हो जाओ, ये इबादत है। यही यही डॉक्टर साहब इबादत है, और ये करोगे तो शुक्र हक अदा होगा। लिहाजा शुक्र जो है अल्टीमेट उसका अल्लाह की इबादत, तीनों मफहूम उसमें आ जाते हैं, दिल में भी, जबान पर भी और अमल में भी, जब आप इबादत करते हैं तो ये। और आपको पता है, बड़े गौर से सुने कि ये अंबिया क्यों आए थे, अल्लाह ताला ने क्यों मबूस फरमाया इनको इनको उन्होंने क्या दावत दी लोगों को? या कौम इबुदुल्लाह, असल में इबादत वही शख्स कर सकता है रूह के साथ जो शुक्र करता हो। जरा नोट फरमाएं कि ये शुक्र कहाँ जाके, और फिर आप नोट फरमाएं अल्लाह ताला उसमें इब्राहिम की आयत 7 में फरमाते हैं, लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। वाला इन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे मेरा अजाब बड़ा सख्त है। हमने नाशुक्री की, वो मुल्क जो दुनिया में बेहतरीन ज़राए और वसाइल के एतबार से मुल्क है, वो आज आपको उसका 2 टुकड़े तो हो चुका है, आगे पता नहीं क्या होगा, सिर्फ वजह नाशुक्री है। हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। अब बात समझ आई कि नहीं आई? सर जी इसका जी सर। जवाब एक वो भी है जो आपने लेक्चर भेजा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह का, उसमें उन्होंने पूरा डिफाइन किया इसको कि इबादत ये है तो क्या। क्या इबादत है? मैंने सबको भेजा है, इसीलिए भेजा है कि आप पढ़ें, समझें कि इबादत, असल इबादत क्या है। हम 2 रकात पढ़ के हम कहते हैं बस ये इबादत कर ली हमने। हालांकि इबादत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह ताला की इताअत और ताईद और नुसरत उसी वक्त मिलेगी जब हम इबादत रूह के साथ करेंगे। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। आयत 25 में हम हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखें, जरा नोट फरमाएं, देखें, कभी सीरत के बगैर कुरान को नहीं समझा जा सकता। अब उस माशरे में आपको पता है कि कसरत से लौंडियां थी। अब उस मसले को जो कुरान ने जिस तरह हल फरमाया है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब अल्लाह क्या कह रहे हैं उन लौंडियों के बारे में? फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसिनातिल मुमिनात, और जो कोई तुम में से इतनी ताकत न रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात,
اور تمہاری ان لونیوں میں سے جس میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. یہ شرط ہے. تو اب دیکھیں کہ کس طرح اس مسئلے میں لونڈیوں کے مسئلے کو حل کیا قرآن نے کہ ان سے آپ نکاح کریں. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک بہترین مومن خاتون سے شادی کر سکیں، آپ مالی حیثیت میں کمزور ہیں، تو آپ لونڈی سے شادی کریں. اس طرح دیکھیں کہ دو مسئلے حل ہو رہے ہیں. ایک کہ لونڈیوں کو آپ وہ عزت دے رہے ہیں جو ایک مسلم عورت کو دیتے ہیں. نمبر دو، آپ اس طرح لونڈیوں کا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. یہ اللہ کی صفت کو جب مستحضر رکھیں گے نا تو پھر آگے فرماتے ہیں بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. کیا مطلب ہے تم ایک دوسرے میں سے ہو؟ جلدی بتائیں. سر سب حضرت آدم حضرت علیہ آدم السلام علیہ کی السلام اولاد کی اولاد میں سے ہو. ہاں، تم کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو اللہ نے دنیا میں امتحان بنایا اور تمہیں ایک کو ایک پر، ورنہ اصل میں تمہاری جو نسل ہے وہ حضرت آدم کی سے. تو بعضکم من بعض، تم تو ایک دوسرے کے بہن بھائی ہو. کس نسبت سے؟ حضرت آدم کی نسبت سے. لہٰذا یہ جو کچھ کس تمہیں فضیلت مل رہی ہے نا دنیا میں، یا جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، یہ آزمائش کا مقصد ہے اللہ کا. تو واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن. یہ بڑی شرط ہے کہ آپ ان لونیوں سے نکاح اس وقت کریں گے جب ان کے اجازت دے دیں. کون؟ جن کی وہ لونیاں ہیں. اور پھر فرمایا وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے سے. اور پھر وہ جو پیچھے آیا ہے محسنات غیر مصافحات، ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے. یعنی جہاں دیکھیں پاکیزہ، مقصد بڑا پاکیزہ ہے. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپی آشنائیاں کرنے کے لیے. یہ جو تماشا بنا ہوا ہے نا فحاشی اور اریانی، اس کو کس طرح روکا ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، بس وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کریں تو پھر کیا کریں؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر سزا کی نسبت آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. یہ بھی ان کو دے دیا. کیوں کہ وہ مجبوری میں کسی اس حوالے سے اگر کوئی حرکت کر بھی بیٹھیں، کیوں کہ وہ حالات میں ایسے حالات میں ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے سزا آدھی کر دی ان عورتوں کے مقابلے میں جو آزاد اور اعلی خاندان سے ہیں. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو کہ ان سے شادی کر لیں. یہ صرف اس وجہ سے کہ پاکیزہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں گناہ کرنے کے چانسز کم سے کم ہوں، اور نیکی کرنے کا جو ہے وہ چانس حکومت کا فرض ہے، معاشرے کا فرض ہے. اور تو آپ شادی کر لیں، لیکن وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تمہیں گناہ کا ڈر ہونا کہ میں کنٹرول اپنے آپ کو نہیں کر سکتا، تو آپ شادی کر لیں، لیکن اس سے شرط یہ ہے کہ وہ لڑکی سے جس سے شادی کریں وہ اس کے مالکوں سے اجازت لے کے کریں، اس کو مہر دیں، اور اس کو لائیں کس لیے؟ تاکہ ایک گھر بسانا ہے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے. کتنا پاکیزہ ماحول ہے جو قرآن اور اسلام بنانا چاہتا ہے. اور آگے صفت پھر آئی ہے، یہ صفت کو بالکل سمجھیں.
वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो अल्लाह हुक्म दे रहा है ना ये कि तुम लौंडियों से शादी करो, अगर नहीं सब्र नहीं कर सकते, लेकिन अगर सब्र करो और नेक औरत से शादी करो तो ज्यादा बेहतर है आजाद औरत से। क्यों? उनकी निकाह, उनकी जराइम की सजा अदी कर दी, और यहाँ भी ये भी बता दिया कि अल्लाह गफूर है, जो हुक्म दे रहा है वो उसके बख्शिश के तालिब बनो, उसके अहकाम के मुताबिक, रूह के मुताबिक अमल करो, तो वो गफूर भी है। और जब गफूर है तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहम भी होगा। क्यों? अब अगर आपने उसके हुक्म के मुताबिक चले तो वो आपके गुनाहों को माफ भी करेगा तौबा करने की वजह से, और आप पर रहम करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आप ये देख लें कि सूरह निसा हमने शुरू से जो पढ़ी है, किस कदर माशरे की पाकीज़गी की यहाँ गारंटी है कि अगर इन पर अमल करोगे तो तुम खुद भी पाकीज़ा बन जाओगे, और तुम पाकीज़ा बनोगे तो माशरा भी पाकीज़ा बन जाएगा, माहौल भी ठीक हो जाएगा, दूसरों के लिए दीन की दावत देना भी आपके लिए, क्यों आप उस पर अमल करके मुतमईन हैं तो आप उसका की दावत भी बिल्कुल ठीक ठीक करेंगे। आज बहुत हमने खूबसूरत आयतें हैं सर, बहुत खूबसूरत, सर समझने अल्लाह का वालों के कानून लिए। देखें कि अमीर औरत के लिए सजा ज्यादा है और गरीब के लिए, लोंडी के लिए कम है। और हमारे देखें जो इस्लामी मुल्क है, यहाँ अमीर औरत तो साफ छुट के आ जाती है और गरीब औरत के नाकर्दा गुनाह भी डाल दिए जाते हैं। फिर आप माशरे का हाल भी तो देख रहे हैं, तबाही भी तो देख सर रहे हैं। हुजूर पाक अल्लाह की के हुक्म। जी सर मैं ये कहना चाह रही थी कि हुजूर पाक की अज़वाज के लिए अगर उनसे कोई गलती हो तो उनकी दुगनी सजा। अल्लाह, वो पूरा मुकाम अफजाब और मर्तबा का एतबार है, वो है, मयार है कुरान। आप देखें अल्लाह कितना आदिल है, और उसकी किताब में अदल के जो अदलो इंसाफ के अहकामात कितने कमाल के हैं। और जब सुभान मुझे अल्लाह सर के जी एक सवाल है। जो लीडर है उस पे सख्त सजा है ताकि वो इस पे अमल कर सके, और गलती उसकी बड़ी है, वो लीडर है तो उसके लिए ज्यादा वो बताया गया है। मैं आपने आपसे अर्ज किया ना, अल्लाह ताला का जो मयार अदल और इंसाफ है वो कमाल का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ना, अंबिया को अल्लाह ने फजीलत सिर्फ इसलिए दी कि वो क्या कहते हैं, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं सबसे पहला जो हुक्म मुझे मिल रहा है उसका सबसे पहला अमल करने वाला मैं हूं। और इसलिए नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सर जी एक सवाल है, कि यहाँ जो आदि सजा का जिक्र आया है, सर जी जो मैंने पढ़ा था उसकी जरा प्लीज जरा तस्दीक कीजिएगा कि लोंडी और आजाद औरत जो है वो तालीम और तरबियत उसको के लिए जो है वो उसका इंतजाम किया जाता है, और लोंडी के लिए वो ऐसी तालीम और तरबियत को हासिल नहीं कर सकती, इस वजह से ऐसा है। देखें बिल्कुल आपकी ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आजाद औरत को अल्लाह ताला ने, अगर वो मोमिना है तो कितना बड़ा उसको लिए आसानी है इन अहकामात पर अमल करने की। और लौंडी जो बेचारी मजबूर है, डिपेंड करता है कि उसके कौन लोग हैं जिनके हाँ वो लौंडी है। आपने देखा कि पीछे तो मना फरमाया कि वो लोग उन लौंडियों से, बेचारियों से पेशा वराना काम भी कराते थे, लिहाजा लौंडी को वो वसाइल और वो ज़राए मुयस्सर नहीं है जो एक आज़ाद औरत को है। लिहाजा इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी सजा कम रखी है, आधी रखी है मुकाबले में एक आज़ाद औरत के। अब बात समझ आ गई? जी जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैर। चीज को जरा बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखा करें ना, कि कुरान का जो मकसद है कि एक ऐसा माशरा कायम किया जाए जहां इस्लाम पूरी तरह, देखे ना, मैं आपको बताऊं, आज दुनिया अगर काश काश कोई मुसलमान मुल्क वहां इस्लाम नाफिज होता ना, और वो उस इस्लाम की फैज़ बरकत से फैज़याब हो रहे होते, कि दुनिया किस तरह रश के जन्नत बन जाती है जब हम इन्हीं अहकामात पर अमल करते हैं, तो आज बेहतरीन नमूना होता। लेकिन
काफरों ने इसका एहतमाम किया कि ये इस्लाम कायम ना हो, और हम उन काफरों के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह के किताब के पीछे नहीं चल रहे। आप सोचें कि हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इसी कुरान पर चलकर अपने रब की सारी उसकी रहमतों के हम हकदार बन जाएंगे, अगर हम इस किताब को मिन्नो अनफॉलो करेंगे तो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह कुरान को समझने की और अमल की तौफीक दे, और हम लोगों का ये बैठना कबूल फरमा ले परवरदिगार, और कोई भी कमी कोताही हम लोगों से होती है उसको माफ कर दे परवरदिगार। उसकी ज़ात बहुत बुलंद है, रहम करने वाली वही ज़ात है। और हम लोगों को, हम लोगों के औलादों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को कुरान और सुन्नत से जोड़ दे और अमल की तौफीक दे, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए, अपनी रहमतें उन पे नाजिल करे अल्लाह पाक। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफिरत करे, उनके आगे की मंजिलें आसान करे, और ये मुल्कों के जो हालात खराब हो रहे हैं अल्लाह पाक उन पे भी अपना रहम करे, ईरान को पता नसीब करे परवरदिगार, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। देखें और जहां हम तक लोगों के मुल्क पे भी रहम करे परवरदिगार। अल्लाह की रहमतों का ताल्लुक है, उस अल्लाह ने साफ बता दिया है, तुम ये काम करो तो मेरी रहमतें तुम्हारे लिए यकीनी हैं। तो हम सबसे पहले अल्लाह ने उन्हीं कौमों को, माजी में भी और आइंदा भी अल्लाह की सुन्नत यही है कि हम खुद तो सच्ची तौबा करके पलटें कुरान की तरफ। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, जो आपसे जुड़े हुए हैं इनको भी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये और हम लोगों की शुक्रगुजारी की बात तौबा जब को, हो रही हम थी लोग तो तौबा कितनी, करते हैं, तौबा को कबूल फरमा ले क्या कहा परवरदिगार। आपने? सर जी मैं ये सोच रही थी, मुसलसल मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि शुक्रगुजारी से इंसान में फिर आजिज़ी भी आ जाती है, और अल्लाह ताला को आजिज़ी कितनी पसंद है। मैंने तो ये नोटिस किया सर जी, ज्यों ज्यों शुक्र अदा करती हूँ तो आप मेरे। मेरी बात सुने जी अफशा सर। साहिबा, कि जी सर। अगर मैं और आप इबादत का हक अदा करेंगे, एक आजिज़ी नहीं, पता नहीं कितनी खूबियां अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा फरमाएगा। बेशक सर ये जो जी। और हम वाकईतन इंसानियत और इंसानियत के उस मैार पर आ जाएंगे कि हम अल्लाह के पसंदीदा लोग बन जाएंगे। ये जी सर, सारी तबाहियां, बर्बादियां, तकरूर, बेशुमार तकब्बुर, वाकयात सर जी याद आ रहे होते जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, तो यही ना तालीमात पे अमल ना करते हुए कितने नुकसान उठाता है इंसान। ओहो तबाही बर्बादी, अल्लाह बहुत ताला नुकसान। माफ करे। जी सर जी। जज़ाकल्लाह। सर